مسلک کے آیا حضرت سلامت رہے۔ انبیاء و مرسلین ہر فضیلت کی ضیاء صدیق ہے، ہر فضیلت کی ضیاء صدیق ہیں۔ انتخاب کبریا صدیق ہیں، انتخاب کبریا صدیق ہے۔ یار غار مصطفیٰ صدیق ہے۔ بعد سارے انبیاء و مرسلین، بعد سارے انبیاء و مرسلین ہر فضیلت کی ضیاء صدیق ہے۔ حضرت فاروق و عثمان و علی، حضرت فاروق و عثمان و علی مقتدی سب مقتدا صدیق ہیں، مقتدی سب مقتدا صدیق ہیں۔ اور متفق ہے اہل حق اس بات پر، متفق ہیں اہل حق اس بات پر، عہدہ ہے جن کا بڑا صدیق ہے، عہدہ ہے جن کا بڑا صدیق ہے۔ اور ساتھ ہر دم مصطفیٰ کے جو رہے، ساتھ ہر دم مصطفیٰ کے جو رہے، ساتھ ہر دم مصطفیٰ کے، ساتھ ہر دم مصطفیٰ کے جو رہے، وہ صحابی باخدا صدیق ہے، وہ صحابی باخدا صدیق ہے، یار غار مصطفیٰ صدیق ہے۔ اور ساتھ کی بیچارگی یہ کہہ گئی، ساتھ کی بیچارگی، ساتھ کی بیچارگی یہ کہہ گئی، ساتھ کی بیچارگی یہ کہہ گئی، عاشقوں کے رہنما صدیق ہے، عاشقوں کے رہنما صدیق ہے، یار غار مصطفیٰ صدیق ہے۔ تاجدار عدل ہیں حضرت عمر، تاجدار عدل ہیں حضرت عمر، تاجدار عدل ہیں حضرت عمر، بادشاہ اتقیاء صدیق ہے، بادشاہ اتقیاء صدیق ہے۔ اور جامع قرآن، جامع قرآن ہے عثمان بھی، جامع قرآن ہے، جامع قرآن ہے عثمان بھی، جامع قرآن ہے عثمان بھی، ساتھی غار ثور کا صدیق ہے، ساتھی غار ثور کا صدیق ہے، یار غار مصطفیٰ صدیق ہے۔ فاتح خیبر ہوئے مولا علی، فاتح خیبر ہوئے مولا علی، فاتح خیبر ہوئے مولا علی، پے کرے صدق و صفا صدیق ہے، پے کرے صدق و صفا صدیق ہے، یار غار مصطفیٰ صدیق ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تاریخ اسلام کی ہر ایک چیپٹر کو آپ الٹ لیں، آپ اسلامی ہسٹری کی باریک سے باریک چیپٹر پر، باریک سے باریک حاشیے پر، باریک سے باریک اسلام کے عنوان پر آپ نگاہیں ڈال لیں، آپ اسلام کا مطالعہ کریں تو سب سے زیادہ اسلام کی زمین کو جس ذات نے لالا زار بنایا ہے، جس زمین نے اسلام کے اندر باد بہاری لائی ہے، جس شخص نے اپنی ذات کو اسلام کے نام پہ قربان کر دیا، جسے خود مصطفیٰ جان رحمت پسند فرمائے، جس سے مصطفیٰ پیار کرے، جسے مصطفیٰ چاہے، جسے مصطفیٰ پسند فرمائے، جس سے اللہ راضی ہو، جس سے اللہ راضی ہو، جس کی تعریف و توصیف رب کائنات قرآن پاک میں فرما رہا ہو، اس ذات کی عظمت کا کیا عالم ہوگا ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس کی شخصیت کیسی نکھری اور حسین ہوگی ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کون ہے سیدنا صدیق اکبر؟ کون ہے سیدنا صدیق اکبر؟ یہ نہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کل افضل تھے اور سیدنا صدیق اکبر آج افضل ہیں، بلکہ صبح قیامت تک میرے صدیق سے انبیاء و مرسلین کے بعد کوئی بھی افضل
افضل نہ ہوگا، کوئی بھی اعلیٰ نہ ہوگا، کوئی بھی برتر نہ ہوگا، کوئی بھی برتر نہ ہوگا، کوئی بھی اعظم نہ ہوگا، اس لیے کہ رسول نے ان کی تمام محبت اور جاسوسی کو قبول فرما لیا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقبول مصطفیٰ، مقبول بارگاہ مصطفیٰ ذات۔ کون ہے صدیق؟ کون ہے سیدنا صدیق اکبر؟ یہ قوال جھوم جھوم کے بولے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ڈڑ منڈے بولے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ مجابر آواز لگائے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ جسے ابھی وضو کا طریقہ معلوم نہیں، جسے نماز پڑھنے کا اصول معلوم نہیں، جسے بیٹھنے کا ضابطہ معلوم نہیں، جسے کھانے کا طریقہ معلوم نہیں، بولتے بہت ہے، بولنا اور ہے، ہونا اور ہے۔ اے مجابرو، تم نے اسلام کے چیپٹر کو نہیں پڑھا ہے، اسلام کا مطالعہ نہیں کیا ہے، اسلام کے نفس کو نہیں ٹٹولا ہے۔ اگر اسلام پڑھ لیا ہوتا تو کبھی صدیق کی طرف انگلیاں نہیں اٹھاتا۔ تم علی کی بات کرتے ہو، علی علی کہہ کر میں کہتا ہوں تمہیں یہ حق ہی نہیں بنتا کہ تم اپنے زبان پر مولا علی کا نام لاؤ۔ مولا علی کا نام، تیری زبان ناپاک ہے، تیری زبان گستاخ ہے، تیری زبان توہین سے مملو ہے، تجھے یہ حق نہیں پہنچتا۔ مولا علی کا نام لے کر اپنے فسادی عقیدے کو پھیلانا چاہتا ہے، مولا علی کا نام لے کر سنیوں کو جہنمی بنانا چاہتا ہے، اس لیے تجھے حق نہیں ہے۔ ارے حق ہے تو ہم وہ زبان بولیں جو مولا علی کی زبان ہے، جو میرے شیر خدا کی زبان ہے، جو فاتح خیبر کی زبان ہے، جو رازدار مصطفیٰ کی زبان ہے، جو داماد مصطفیٰ کی زبان ہے۔ علی مولا علی سے پوچھے کہ صدیق کیسے ہے تو مولا علی کہتے ہیں کہ سب سے افضل صدیق ہے، سب سے اعلیٰ صدیق ہے، سب سے بالا صدیق ہے، سب سے برتر صدیق ہے۔ مولا علی تو یہ بولے، حسین تو یہ بولے، حسن تو یہ بولے، حضرت زین العابدین تو یہ بولے، حضرت آپ کے جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اردہ تو یہ بولے کہ صدیق افضل ہے، حضرت باقر تو یہ بولے صدیق افضل ہے، حضرت رضا علی تو یہ بولے صدیق افضل ہے، حضرت موسیٰ کاظم تو یہ بولے صدیق افضل ہے، اہل بیت کا ہر فرد بولے صدیق افضل ہے، سب کا کی روح کسی کی آواز ہو صدیق افضل ہے، تو پھر اہل بیت کا وہی ہوگا، غموس حضرت خاتون جنت کا وہی ہوگا، امام حسن کا وہی ہوگا، امام حسین کا وہی ہوگا، وہی علی مرتضیٰ کا ہوگا، وہی جعفر صادق کا ہوگا، وہی موسیٰ کاظم کا ہوگا، وہی علی رضا کا ہوگا، اور وہی اہل بیت کا ہوگا جو یہ کہے کہ جو اہل بیت نے کہا وہی زبان اے خدا میری زبان بنا دے، اور میں بھی کہوں سب سے اعلیٰ صدیق ہے، سب سے بالا صدیق ہے، اول صدیق ہے، اول خلیفہ صدیق ہے، اگر کوئی ہے تو دوسرے خلیفہ عمر ہے، تیسرے خلیفہ عثمان غنی ہے، اور چوتھے خلیفہ مولا علی۔ یہ اسلام کا طریقہ۔ اور ذرا سوچے تو صحیح، ذرا خیال تو کریں کہ پوری دنیا اسلام میں شیعہ کی مسجد کے علاوہ، رافضیوں کی مسجد کے علاوہ، میں ان سادات سے بھی کہنا چاہتا ہوں ہوش کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو۔ تم اپنے نسب تم جو کہہ رہے ہو خدا جانے یہ نسب بھی ثابت ہے یا نہیں، اس لیے کہ نسب ظنی ہے، عقیدہ قطعی ہے۔ نسب ظنی ہے، پتہ نہیں، بات تو ہم کہتے ہیں، یقین کہتے ہیں، زمانہ بھی اسی کا بیٹا مجھے کہتا ہے، مگر پتہ نہیں، یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول، علم نہیں ہے، یہ ظنی ہے، مگر عقیدہ یقینی ہے، قطعی ہے۔ اللہ اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عتیق کہا۔ عتیق کس نے کہا؟ سیدنا صدیق اکبر کو عتیق کہتے ہیں کہ صدیق کا چہرہ بڑا حسین تھا، بڑا خوبصورت چہرہ تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا انت عتیق من النار،
اے صدیق اے صدیق تو عتیق ہے عتیق، اللہ نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ صحابہ ہیں اور ایک ذات آ رہی ہے، خرامہ خرامہ کشا کشا ذات آ رہی ہے، نبی کی زبان ہے، نبی کی زبان ہے جو کیا ہے وحی الہی ہے، وہ زبان جس کو کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس پر اللہ کا کلام نازل ہو، وہ زبان جو کہے وہی ہمارا ایمان ہو۔ پیارے آقا غریبوں کے غمگسار، بے یاروں کے یار، دونوں عالم کے مالک و مختار، قانون داں قانون ساز مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے صحابیو سنو، جو آنے والا آ رہا ہے اگر دنیا میں جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کے چہرے کو دیکھ لو۔ سب کی نگاہیں وہ آنے والے پر ٹکی ہوئی ہیں۔ جب 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 دوریاں ہٹی اور قربت سے تبدیل ہو گئی تو دیکھا آنے والا اور کوئی نہیں ہے، ثانیہ اثنین ہے، آنے والا کوئی اور نہیں ہے، جسے اللہ نے مصطفیٰ کا صاحب کہا، مصطفیٰ کا ساتھی کہا، وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور صدیق بھی مصطفیٰ جان رحمت نے ہی کہا، یہ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ اور میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ پوری دنیا، آپ جائیں مسجد میں جمعہ کی نماز اگر پڑھنے آپ جاتے ہیں، اور یقیناً جاتے ہیں، اکثر مسلمان نماز پڑھنے کے لیے جمعہ کی جاتا ہے، مگر بہت سارے ایسے بھی ہیں جو مسلمان ہیں مگر جمعہ کی نماز بھی پڑھنے نہیں جاتے، مسلمان ہیں نماز نہیں یاد ہے، مسلمان ہیں قانون نماز یاد نہیں ہے، مسلمان ہے وضو کا طریقہ یاد نہیں ہے، مسلمان ہے اسے پتہ نہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے، من اقامہا اقام الدین، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، من ترکہا ترک الدین، جس نے اسے چھوڑ دیا گویا اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم مسلمان ہیں مگر اسلام کا قانون نہیں چاہیے۔ یہ کیسا مسلمان ہے، کیسا مسلمان؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ جعلت قرۃ عینی، اللہ نے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن اللہ فرماتا ہے الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائی اور منکر سے کیا ہے بچاتا ہے۔ آج اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو خیال کریں کہ یہ جھوٹ، زبان جھوٹی کیوں ہے؟ اس لیے کہ زبان جھوٹی اس لیے ہے کہ نماز کے آپ پابند نہیں ہے۔ اگر نماز پڑھتے، وضو کرتے اور وضو میں مزمزہ اور کلی کرتے تو مصطفیٰ کی بات یاد آتی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، اور جو ملعون ہوگا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ کبھی کامران نہیں ہو سکتا، کبھی وہ فلاح و بہبود تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر فلاح و بہبود کو پہنچنا ہے، اگر کامیابی حاصل کرنی ہے، اگر کامیابی حاصل کرنی ہے، اگر فتح و نصرت چاہیے، اگر مصائب و آلام سے محفوظ ہونا چاہتے ہیں تو پھر آئیے نماز کے لیے آئیے، نماز قائم کیجئے اور پھر وضو کیجئے، نماز آپ کو مصائب و آلام سے بچا لے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کی زبان جھوٹی نہیں رہے گی،
پھر اسلام سے محبت ہوگی، اسلام کے ساتھ دیوانگی ہوگی، اسلام کو جنون کی حد تک آپ چاہنے لگیں گے۔ اور جس دن مسلمان بن گیا، اگر اسے نماز سے عشق ہو گیا، نماز سے پیار ہو گیا کہ نماز کے بغیر اسے چین نہ ملنے لگے، تو اس دن دنیا کی کوئی طاقت، پوری طاقت سمٹ جائے مگر مسلمان کو انگلیاں نہیں دکھا سکتی، اس لیے کہ وہ ساری دنیا بھیک مانگنے کے لیے مسلمان کے قدموں پر نظر آئے گی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، میں کہہ رہا تھا کہ پورے جمعہ مسجد میں چلے جائیں، آپ کرناٹک کی مسجد میں چلے جائیں، ہاسپیٹ کی مسجد میں جائیں، کرناٹکا کی مسجد کسی مسجد میں چلے جائے، داونگیرے چلے جائے، ہوسدرگا چلے جائے، چتردرگا چلے جائے، شیموگا چلے جائے، آپ کے جو ہے نا آپ بنگلور چلے جائیں، منگلور چلے جائیں، آپ چک منگلور چلے جائیں، ہاسن چلے جائیں، جہاں بھی جائیں، جمعہ کو جب مسجد میں پہنچیں گے تو چاہے کوئی امام ہو، بریلی پہنچ جائے، بغداد پہنچ جائے، آپ کے ترکی پہنچ جائے، جہاں بھی پہنچے، اگر اہل سنت والجماعت کی مسجد ہے تو خطبہ جب امام دیتا ہے، خطبہ چاہے آپ کا پیر دے، چاہے وہ ہمارا پیر دے، چاہے خطبہ دینے والی ذات میں چاہے مفتی جو ہے تاج الشریعہ کی ذات ہو یا مفتی اعظم کی ذات ہو، حجت الاسلام کی ذات ہو، ابراہیم رضا کی ذات ہو، اعلیٰ حضرت کی ذات ہو، چاہے خواجہ اجمیری کی ذات ہو یا غوث پاک کی ذات ہو، سب نے یہی خطبہ دیا، افضل الانبیاء افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یعنی تحقیق کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اگر تمام بشر میں، انبیاء کے بعد انسان میں، تمام انبیاء کے بعد انسانوں میں اگر کوئی افضل ہے، کوئی اعلیٰ ہے، کوئی اولیٰ ہے، کوئی برتر ہے، کوئی بہتر ہے، کوئی اعظم ہے، تو ذات کا نام سیدنا صدیق اکبر۔ رسالت یوم صدیق اکبر چل جاہل جو خود جہنم میں تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جہنم کی طرف جا رہے ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم مٹا دیں گے۔ سن، تو مٹ جائے گا، صدیق کا نام مٹا نہیں پائے گا، تو مٹ جائے گا، امیر معاویہ کا نام نہیں مٹا پائے گا۔ تو یہ کہتا ہے کہ امیر شام کی نسل ختم ہو گئی، ارے نسل ختم ہونے سے ذات ختم نہیں ہوتی ہے، نسل ختم ہونے سے اس کی شان ختم نہیں ہوتی ہے، نسل ختم ہونے سے اس کی اہمیت ختم نہیں ہوتی ہے، نسل ختم ہونے سے اس کی وقت ختم نہیں ہوتی ہے۔ ارے کہاں سے ختم کرو گے؟ اگر بخاری اٹھاؤ گے تو امیر معاویہ نظر آئیں گے، ترمذی اٹھاؤ گے امیر معاویہ نظر آئیں گے، جب رسول اللہ کی نسبت جوڑو گے تو پھر امیر معاویہ نظر آئیں گے، جب کاتب وحی تلاش کرو گے تو اسی صفحوں میں حضرت امیر معاویہ نظر آئیں گے۔ کہاں نہیں مٹا سکتے، اس لیے کہ امیر معاویہ ہے۔ یزید چاہے مٹ جائے، فنا ہو گیا یزید فنا ہو گیا، مگر امیر معاویہ کل بھی زندہ تھے، امیر معاویہ آج بھی زندہ ہے۔ یہ مجاور جسے ابھی پیشاب کرنے کا ڈھنگ نہیں معلوم، چاہے وہ سرور ہو، دھرور ہو، گھرور ہو، نرور ہو، خواجہ تیرے نہیں ہے، کھا لے، یہ میرے خواجہ کا کرم ہے، کھا لے، میرے خواجہ کا کرم ہے۔ اور تو رضویوں کو آنکھ مت دکھانا، تیرے جیسے کتنے آئے چلے گئے، رضوی کل بھی زندہ تھا، رضوی آج بھی زندہ ہے، اور رضوی کل بھی زندہ رہے گا، اور یہ فیضان خواجہ کے سہارے زندہ رہے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں اس وقت سیدنا صدیق کی بارگاہ میں چلنا چاہتا ہوں۔ جانتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کل بھی مصطفیٰ کے ساتھ تھے اور آج بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، کل بھی مصطفیٰ کے ساتھ تھے، آج بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، حیات میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ، اور جب ظاہری دنیا سے گئے تو بھی مصطفیٰ کے ساتھ۔ اب آئیے ذرا دیکھیں، سیدنا صدیق اکبر ہیں، سیدنا صدیق اکبر ہیں، موت کا وقت قریب آیا ہے، آپ رحلت فرمانے والے ہیں، آپ کوچ کرنے والے ہیں، آپ دنیا سے آخرت کی طرف سفر کر رہے ہیں، اور کہا کسی کہنے والوں نے کہ صدیق اگر جا رہے ہیں تو فرقت مصطفیٰ میں جا رہے ہیں، تڑپ رہے تھے جب سے مصطفیٰ جان رحمت کی سے فرقت ہوئی ہے، صدیق تڑپ رہے ہیں، صدیق بے قرار ہیں، صدیق میں اضطرابی کیفیت ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ پیار کیا ہے، سب سے زیادہ چاہا ہے، سفر میں مصطفیٰ کے ساتھ صدیق ہے، حجر میں
میں مصطفیٰ کے ساتھ صدیق ہے. اور یہی نہیں، اسلام لائے تب ہے نہیں، اسلام سے پہلے بھی سیدنا صدیق اکبر مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، اور اسلام لانے کے بعد بھی سیدنا صدیق اکبر مصطفیٰ کے ساتھ. اللہ اللہ. میرے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ قربان ہو جائے، اے آقا ذرا بتا تو دیجئے، اے آقا ذرا مجھے میری سماعت کے حوالے تو کیجئے کہ آپ روئے زمین پر سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں، آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں، آپ سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہیں، آپ سب سے زیادہ کس کو اپنی نگاہ کا جو ہے محور و مرکز بناتے ہیں، کس کو چاہتے ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا حضرت عائشہ کو میں سب سے زیادہ چاہتا ہوں. پھر کسی نے کہا کہ حضور عورتوں میں سے نہیں، میں مردوں میں سے پوچھتا ہوں، میں مردوں میں سے جاننا چاہتا ہوں. تو میرے مصطفیٰ نے، غریبوں کے غمگسار نے، بے یاروں کے یار نے، تاجدار عرب و عجب نے، ہمارے اور آپ کے ایمان نے، جان ایمان نے، آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ صدیق کو پسند کرتا ہوں. کس کو پسند کرتا ہوں؟ صدیق کو پسند کرتا ہوں. اللہ اللہ. اور یہی نہیں، میرے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ ارشاد فرماتے ہیں. کون فرما رہے ہیں؟ کون؟ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں. کون فرما رہے ہیں ارشاد؟ حبیب کبریا فرما رہے ہیں. کون فرما رہے ہیں؟ عرش کے دولہا فرما رہے ہیں. کون فرما رہے ہیں؟ کعبہ قوسین میں جانے والے مصطفیٰ فرما رہے ہیں. کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، اگر آنکھ ایک میری آنکھیں اور میرے کان کون ہیں؟ صدیق ہے اور عمر ہے. یہ میری آنکھیں اور میرے کان ہیں. اللہ. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت ہے، مصطفیٰ جان رحمت کھڑے ہیں، اس کے دائیں طرف صدیق ہے، بائیں طرف عمر ہے، اور میرے آقا نے نماز کی فراغت کے بعد دونوں کا ہاتھ اٹھا لیا اور کہا ہم لوگ اسی طرح جنت میں بھی رہیں گے. تکبیر، نعرہ رسالت. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سیدنا صدیق اکبر ہے. اب وہی صدیق دنیا سے جا رہے ہیں، مصطفیٰ کے محبت کے غم لیے جا رہے ہیں. آ گیا ہے وقت، اور پھر وہ وقت بھی آیا، وہ گھڑی بھی آئی، وہ ساعتیں بھی آئی، وہ لمحات بھی آئے، وہ لمحات بھی آئے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا کو الوداع کہا، دنیا کو سلام کہا، رخت سفر باندھا، آخرت کی طرف کوچ کر گئے. مگر جانے سے پہلے کہا سنو مجھے پہلے غسل دے دینا، مجھے پہلے غسل دینا، کفن میں لپیٹ دینا. مگر جب دفن کی باری آئے تو سنو، پہلے مجھے رسول کی بارگاہ میں لے جانا اور حجرہ رسول کے سامنے رکھ دینا، اور کہنا کہ دوست آپ کا حبیب سے ملنے آیا ہے، سلام کہنا. اور اس کے بعد کہنا کہ اگر آپ کی مرضی ہو تو آپ کے یار غار کو آپ کے پہلو میں لٹا دیا جائے، اور اگر آپ کی مرضی نہ ہو تو پھر عام مسلمانوں کے قبرستان میں اگر اجازت مل جائے مصطفیٰ اجازت دے دے. کیا کہہ رہے ہیں؟ مصطفیٰ اجازت دے رہے ہیں. گویا صدیق بتا رہے ہیں اے دنیا والوں سنو تو مصطفیٰ زندہ ہے، مصطفیٰ مردہ نہیں ہے. مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، مصطفیٰ جان رہے ہیں. اس لیے تو اسے مردہ مت کہنا، اس لیے کہ وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر صحابہ سے کہہ رہے ہیں اے صحابیوں، جب میرا جنازہ تیار ہو جائے، غسل دیا جا چکے اور مجھے کفن میں ملبوس کر دیا جائے، کافور خوشبو مل دیا جائے، اور جب جنازہ کو لے جاؤ تو پہلے قبرستان جنت البقیع نہ لے جانا، پہلے در مصطفیٰ پہ لے جانا، پہلے گنبد خضرا پہ لے جانا، پہلے روضہ رسول پہ لے جانا، اور سلام کہنا، میرا مصطفیٰ سے سلام کہنا. اور سلام کہنے کے بعد کہنا یار غار کی یہ خواہش ہے، اگر اجازت ہو تو آپ کے پہلو میں دفن کر دیا جائے. اگر اجازت مل جائے، اس لیے تو میرے رضا نے کہا تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. عزیزان ملت اسلامیہ، کیا صدیق عقیدہ دے رہے ہیں؟ کیا یار غار عقیدہ دے رہے ہیں؟ کیا مصطفیٰ کے ہمراز عقیدہ دے رہے ہیں؟ جو سفر اور حجر میں رہنے والے تھے کیا عقیدہ دے رہے ہیں؟ عقیدہ یہ دے رہے ہیں کہ رسول جانتے بھی ہے اور رسول زندہ بھی ہے، رسول سنتے بھی ہے اور رسول دیکھتے
بھی ہے تو رضا کا عقیدہ وہی ہے جو صدیق نے دیا ہے، اس لیے صدیق کا عشق سب سے اعلیٰ، تو آج کے دور میں رضا کا عشق بھی سب سے اعلیٰ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کون ہے صدیق؟ جب گئے جنازہ تیار ہو گیا، غسل دے دیا گیا، لوگ لے کے چلنے لگے، جنازے کی نماز ہو گئی، اب دروازے گنبد خضرا کے دروازے پہ، روضہ رسول کے دروازے پہ کس کا جنازہ ہے؟ انبیاء کے پاس جو سب سے افضل ہے اس صدیق کا جنازہ ہے۔ سلام پیش کیا گیا، سلام پیش کر دیا گیا، اجازت مانگی گئی، دروازہ بند تھا، اچانک لگتا ہے اندر سے کسی نے دروازہ کھول دیا، دروازہ کھول دیا، دروازہ کھل گیا اور سیدنا صدیق اکبر کو مصطفیٰ کے پہلو میں لٹا دیا گیا، لٹا دیا گیا۔ اب آؤ ذرا محققین کی ہم تحقیق پڑھیں۔ محققین فرماتے ہیں کہ کعبہ سب سے افضل ہے، کعبہ سب سے افضل ہے، کعبہ کی زمین سب سے افضل ہے۔ بحث چلی ہے کعبہ کہاں ہندوستان سے افضل ہے، کعبہ پاکستان سے افضل ہے، کعبہ انڈونیشیا سے افضل ہے، کعبہ ایران سے افضل ہے، کعبہ مصر سے افضل ہے۔ پورے روئے زمین میں سارے روئے زمین کے حصوں سے کعبہ افضل ہے، اور کیوں نہ ہو کعبہ کو یہ فضیلت، اس لیے کہ ساری دنیا کی مٹی کعبہ سے بنی ہے، کعبہ ماں، کعبے کی مٹی ماں ہے، اور پورے دنیا کی مٹی اس کی اولاد ہے۔ ماں کو اولاد پر فوقیت و فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ اللہ۔ اب مٹی کعبے کی سب سے افضل، مدینے کی بات آئی، مدینے کی بات آئی کہ مدینہ افضل یا کعبہ، کعبہ مکہ افضل یا مدینہ؟ تو لوگوں نے کہا، بعض لوگ اختلاف ہوئے، مناظر اختلاف کے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مکہ افضل کعبہ افضل، کچھ لوگوں نے کہا مدینہ افضل، مگر وہ فاروق جو صدیق کی صحبت میں رہتے تھے وہ کہتے ہیں کہ مدینہ المدینہ تو افضل من مکہ، اے لوگو مدینہ مکہ سے افضل ہے، مکہ مدینہ مکے سے افضل ہے۔ کیوں؟ مکہ بنا ہی مدینے کے لیے، مکہ بنا ہی مدینے کے لیے، اگر مدینے کو مدینہ بنانا نہ ہوتا تو مکہ ہی روئے زمین پر کہاں ہوتا، کہاں ہوتا؟ اس لیے تو میرا رضا مجھے یاد آتے، میرے رضا مجھے یاد آتے ہیں۔ کون رضا؟ اچھے رضا، پیارے رضا، سچے رضا، ہمارے رضا، آپ کے رضا، عرب کے رضا، عجب کے رضا، امام احمد رضا، امام اہل سنت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ اللہ اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مگر یہ اختلاف کعبہ اور مدینے میں، میرے اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائیں، ہم کیا کر رہے ہیں کرنے دے، میرے پیچھے مت پڑ، اس لیے کہ ہم مدینہ کون سی زمین ہے تجھے پتہ نہیں، ہم تو وہاں کے خس و خاشاک کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ درشی پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا صدیق اکبر ہے، سبحان اللہ۔ مگر کسی بھی عالم سے پوچھیے، کسی بھی محقق سے پوچھیے،
کسی بھی مجدد سے پوچھئے، کسی بھی مفسر سے پوچھئے، امام بخاری سے پوچھئے، امام ترمذی سے پوچھئے، امام نسائی سے پوچھئے، امام ابن ماجہ سے پوچھئے، پوچھتے چلے جائیے مکے مدینے میں اختلاف، مگر جب بات آ گئی روضہ رسول کی تو سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو زمین کا وہ ٹکڑا، زمین کا وہ ٹکڑا یا زمین مٹی کا وہ حصہ جو جس میں اطہر مصطفیٰ سے بس ہے، یا اپنے لبوں سے مصطفیٰ جان رحمت کے جسم اطہر کو انور کو بوسہ دے رہی ہے، جو مٹی قدموں کو بوسہ اور خوشبوؤں کی برکت لے رہی ہے، ارے مکہ وہ حصہ مکہ سے بھی افضل، مکہ ہی سے نہیں بلکہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے، اور صدیق یہ تو مٹی ہے، اسی مصطفیٰ کے پہلو میں آج بھی صدیق آرام کر رہے ہیں۔ کہنا پڑے گا کہ صدیق انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کے پہلو میں آج بھی آرام کر رہے ہیں۔ یہ سیدنا صدیق اکبر ہے، یہ سیدنا صدیق اکبر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں، تو نماز پڑھنا چاہیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ادا یہ بھی تھی کہ ایمان لانے کے بعد میرے رسول صدیق کے گھر جاتے ہیں، کس کے گھر جاتے ہیں؟ اور بار بار جاتے ہیں۔ پھر نکاح میں سیدنا صدیق اکبر کی شہزادی آتی ہے، اور وہ کون شہزادی؟ اپنے وقت کی محدثہ، اپنے وقت کی فقیہہ، اپنی وقت کی عالمہ، 8,000 صحابیوں کو پڑھانے والی، اسلام کا جام پلانے والی، کون؟ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ یہ ان سے نکاح شادی ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اب پوچھ لیجئے مسلمانوں سے، پوچھ لیجئے، چلیے ہم اشفاق صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اے اشفاق یہ بتاؤ کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا ہے؟ نام بتاؤ۔ مسلمان کے بچے کو سب سے افضل سب سے اول خلیفہ کا نام کا پتہ نہیں ہے، نام معلوم نہیں ہے، نہیں کیا نام ہے؟ بڑا آسان نام ہے، مشہور نام ہے، سب کی زبانوں پہ رہتا ہے، عبداللہ نام ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ نام ہے۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ نام ہے۔ لقب صدیق اور کیا ہے؟ عتیق ہے، اور ابو بکر آپ کی کنیت ہے۔ اب جب انہی کا نام نہیں تو ان کے والد کا نام معلوم؟ بڑے اڑتے اٹھتے اچھل کود کرتے ہو، نہیں معلوم، کیوں پڑھتا ہی نہیں؟ اسلام جاننا نہیں ہے، اسلام سیکھنا نہیں ہے، اسلام کا پتہ نہیں لگانا۔ کیا نام ہے؟ ابو قحافہ نام نہیں، ابو قحافہ کنیت ہے، کنیت۔ عثمان نام ہے سیدنا صدیق اکبر کے والد کا، اور فتح مکہ کے بعد وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور وہ بھی صحابی رسول ہیں۔ کیا ہیں؟ صحابی رسول ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے ابا، میرے والد بزرگوار کیا کر رہے؟ گھر میں عبادت کرتے، زور زور سے قرآن پڑھتے، کافرہ عورتیں سنتی، ان کے بچے قرآن کی آواز اور تعجب کرتے ہیں، مگر میرے کبھی دھیمے سے نہیں پڑھا، کبھی چھپ کے نہیں پڑھا۔ سیدنا صدیق اکبر نے قرآن کو بلند آواز سے پڑھا تاکہ کفر کے وادیوں میں جائے اور اس کے دلوں میں بھی ہدایت کا نور ڈال دے، اور تاکہ وہ بھی مسلمان بن جائے۔ اللہ اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتی ہیں کہ اپنے گھر میں
اپنے گھر میں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے نماز پڑھنے کے لیے مسجد تعمیر کی، نماز پڑھنے کے لیے مسجد تعمیر کی۔ ہمارے یہاں نماز ہی نہیں ہے تو مسجد کی فکر کہاں سے ہوگی؟ نماز ہی نہیں ہے تو جو نماز پڑھا رہے ہیں مسجد میں اس سے پیار کیسے ہوگا؟ یہاں تو مطلب کی دنیا ہے، دین میں ہے مگر دین کے لیے نہیں، دین کا کام کر رہے ہیں مگر دین کے لیے نہیں۔ سوچ بدلنا چاہیے کہ ہم ملے کچھ دنیا میں نہ ملے، یقین کامل ہے کہ تم کرتے رہو رب کی رضا کے لیے، اتنی رحمت کی برسات ہوگی اور اللہ اتنا دے گا جتنا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ ہاں تمہیں قائد رذیلوں کا نہ بنائے، تمہیں قائد بے وقوفوں کا نہ بنائے، احمقوں کا نہ بنائے۔ اللہ تجھے عزت کس سے دے گا؟ داناؤں سے دلائے گا، پارساؤں سے دلائے گا، متقیوں سے دلائے گا، اچھوں سے دلائے گا، نائبین سے دلائے گا، وارثین سے دلائے گا۔ یہ عزت دنیا میں بھی عزت ہوگی اور آخرت میں بھی عزت ہوگی۔